بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں جاگنے والوں بہت ہی غور سے سننا۔ شب برات کیا جاگنے کی رات ہے یا یہ رات عبادت کی ہے؟ بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اس رات میں پوری رات سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے حضرات، خاص کر نوجوان طبقہ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، یہ پوری گلیوں کو بھر دیتے ہیں، راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور چوراہوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے مذاق کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرنا، اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے ہوئے پوری رات بیدار رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب 1-2 گھنٹے میں یہ باتیں کرنے میں تھک جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے ہوٹلوں پر یہ جاتے ہیں، اور ہوٹلوں پر جانے کے بعد چائے پینا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہاں تک کہ اس سے بھی اگر تھک جاتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں لے کر گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری رات بائکوں پر تیز اسپیڈ سے اور اس کی آواز کو تیز کر کر ریس بہت زیادہ دے کر گلیوں سے گزرتے ہیں، راستوں سے گزرتے ہیں۔ کبھی اس محلے میں جا رہے ہیں، دوسرے محلے کے نوجوان بچے اس محلے میں آ رہے ہیں اور اس محلے کے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے پوری رات ایک ماحول بناتے ہیں۔ لگتا ہے کہ پوری رات یہ ان کی خوشی کی رات ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی بدمعاشی کی وجہ سے، ان کی بائکیں چلانے کی وجہ سے، شور اور ٹھٹے اور کہے لگانے کی وجہ سے بہت سے حضرات جو اپنے گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، یا غیر انسان جو آرام سے سو رہے ہیں، ان لوگوں کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے غیر انسان اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو ان کے تہوار تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اگر ان کے پاس میں، ان کے محلے میں کوئی غیر مسلم مکان لے لیتا ہے تو ان کے ان تہوار کی وجہ سے پوری رات وہ سو نہیں پاتا ہے۔ اور حالانکہ اسلام وہ ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے۔ مسلمان ہو، اسلام کا ماننے والا ہو، اس کے ہر لمحے، ہر بات، ہر چال و چلن، گفتار سے امن و سکون کا پیغام ہونا چاہیے۔ لیکن اس رات کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس طریقے سے پوری رات یہ نوجوان، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر نوجوان اپنے گھروں میں جا کر سو جاتے ہیں اور دوسرے دن پورا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ شب برات آپ کے خوشی منانے کی رات نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنا، کہے لگانے کی رات نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ پکنک کے طور پر گلیوں میں چکر کاٹنا اس کی رات نہیں ہے، ہوٹلوں پر پوری رات بیدار رہنا یہ اس کی رات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری بیٹیاں ہوں یا ہماری ماں اور بہنیں ہوں، بہت سے اپنے گھروں کے اندر آس پاس کی عورتیں آ جائیں گی، ایک مکان میں اکٹھی ہو جائیں گی، وہ پوری رات بیٹھی رہیں گی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں گی۔ بہت سی عورتیں خاص کر اس موبائلوں پر پوری رات باتیں کرتی رہیں گی۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، یہ رات جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ رات چغل خوری کی رات نہیں ہے، یہ رات ٹائم پاس کی نہیں ہے، یہ رات فضول وقت گزارنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ رات کس چیز کی ہے؟ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اور اس میں ایک کام تو آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، یا کسی پر جادو کے لیے کہیں نہیں جانا ہے، یا بڑا گناہ کبیرہ شراب نوشی، زنا کاری یہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اگر آپ نے یہ بڑے گناہ کیے تو پوری رات اگر چھوٹی موٹی عبادت آپ نے کی ہے وہ عبادت آپ کی خراب ہو جائے گی۔ تو ایسے گناہوں سے آپ بچیے، اور اس رات کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے آپ عبادت میں گزاریے۔ آپ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، آدھی رات عبادت کر لیجئے۔ عبادت سے جب آپ تھک جائیں تو آپ سکون سے جا کر سو جائیں، کیونکہ جب آپ سو
سوؤں گے تو آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف بھی نہیں ہوگی، تو آپ کا سونا آپ کے جاگنے سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ میری اس بات کو دوسرے احباب تک پہنچائیں تاکہ ہمارے جو نوجوان نادانی کی وجہ سے اس طرح کی خرافات پھیلاتے ہیں وہ ان تمام خرافاتوں سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔